پہلا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معمول کے برخلاف سجدہ کرے، عام طور پر جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے اس کے برخلاف اپنی مرضی سے سجدہ کرے، مثلا سینے کو بھی زمین پہ لگا دیں، پیٹ کو بھی زمین سے لگا کر چپکا کر سجدہ کرے، تو اس صورت میں حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کا سجدہ باطل ہے۔ معمول کے برخلاف اگر سجدہ کیا تو سجدہ باطل ہے، بنابر ان نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ اگر اس کی وہ جو کیفیت ہے سجدے کی، اگر اس پر اور میں سجدہ صادق آتا ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، سجدے کی حالت میں ہے، تو صحیح ہے، ورنہ باطل ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان معمول کے حساب سے سجدہ کرے، اپنی طرف سے سجدے میں ایڈیٹنگ کرنے کی کوشش نہ کریں، کوئی اضافی چیزیں اس میں شامل نہ کریں، معمول کے مطابق جس طرح عام ہمارے علماء، فقہاء، مؤمنین سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سجدہ کریں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیروں کو، پاؤں کو لمبا کر کے سجدہ کریں، مثلا اس طرح سجدے میں جائیں کہ پیروں کو لمبا کیا ہو پیچھے، مثلا یہ جو غیر معمول ہے کہ عام طور پر لوگ اس طرح سجدہ نہیں کرتے، ساتوں اعضاء اگرچہ زمین پر ہے لیکن پیروں کو لمبا کیا ہوا ہے، جس طرح انسان الٹا سو جاتا ہے، مثلا اس طرح سے سجدہ کیا۔ حضرت آیت اللہ مکارم نے فرمایا یہ سجدہ بھی باطل ہے، معمول کے برخلاف ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا اگر عرف میں سجدہ کہا جا سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ سجدہ باطل ہے، ان اس پر سجدہ صادق آنا چاہیے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز پر سجدہ کر رہا ہے وہ پاک ہونا واجب ہے، یعنی سجدگاہ، مقام سجدہ، مقام پیشانی، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ باقی اگر مثلا جانماز نجس ہے، خشک ہے، پرواہ نہیں ہے، لیکن سجدے کا مقام بہر صورت پاک ہونا چاہیے۔ اب وہ سجدگاہ ہو یا کوئی مثلا پتھر پہ یا پتے پہ یا کاغذ پہ یا لکڑی پہ، جس پر بھی آپ سجدہ کر رہے ہیں، وہ جگہ جہاں اپنے پیشانی رکھنی ہے پاک ہونا واجب ہے۔ اگر سجدگاہ نجس نہیں ہے، سجدگاہ پاک ہے، پوری جانماز نجس ہے، سجدگاہ کو آپ نے رکھا ہے لیکن سجدگاہ پاک ہے تو سجدہ صحیح ہے۔ یا مثلا سجدگاہ کا ایک طرف نجس ہے، نجس سائڈ کو آپ نے رکھا نیچے اور دوسرے جو پاک طرف ہے، پاک سائڈ پہ آپ نے سجدہ کیا، تب بھی سجدہ صحیح ہے۔ ضروری نہیں کہ پورا سجدگاہ جو ہے مثلا ایک پتھر ہے یا ایک چیز ہے، لکڑی ہے، کہ ہر طرف سے پاک ہو، ضروری نہیں ہے، جس پر آپ، جہاں آپ پیشانی رکھ لیتے ہیں وہ پاک ہیں، بس کافی ہے۔ تو لہذا سجدگاہ اگر ایک طرف نجس ہو دوسری طرف پاک ہو اور وہ پاک طرف پر آپ پیشانی رکھ کر سجدہ کریں گے تو سجدہ صحیح ہے۔ لہذا جانماز اگر نجس ہے، جہاں پہ آپ سجدہ، فرش اگر قالین اگر جو بھی ہے نجس ہے، لیکن اس پر آپ نے جو ہے پاک سجدگاہ رکھ کر نماز پڑھی تو نماز صحیح ہے۔ جانماز کا، قالین کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر خشک ہے، ٹھیک ہے کہ آپ کے کپڑے نجس نہ ہوں، آپ کے ہاتھ وغیرہ گیلے نہ ہوں تو صحیح ہے، لیکن سجدگاہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔